سورہ احزاب آیت نمبر 26۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا۔ لفظی ترجمہ ہے وا اور انزلا اتارا، الذین جنہوں نے، ظاہرو مدد کی، ہم ان کی، من سے، اہلی اہل، الکتابی کتاب یعنی آسمانی کتاب، من سے، سیاسی قلوں، ہم ان کے، وا اور، قذفا ڈالا، فی میں، قلوبی دلوں، ہم ان کے، الرعبا رعب یعنی خوف، فریقاً گروہ سے، تقتلون لڑتے ہو، وا اور، تأسرون قید کرتے ہو، فریقاً گروہ کو۔ بامحاورہ ترجمہ ہے، اور بنو قریظہ کے جن اہل کتاب نے ان کافروں کی مدد کی تھی، اللہ رب العزت نے انہیں بھی ان کے قلوں سے اتار دیا اور ان کے دلوں میں اسلام کا رعب ڈال دیا۔ تم ان میں سے ایک گروہ کو ان کے جنگی جرائم کی پاداش میں قتل کرتے ہو اور ایک گروہ کو جنگی قیدی بناتے ہو۔ اس آیت مبارکہ میں بنو قریظہ جو یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، ان کے حالات بیان کیے جا رہے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں قریش اور بنی غطفان وغیرہ کے لشکروں کی مدد کی تھی۔ تو یہ غزوہ 4 یا 5 ہجری جو ذی قعدہ کا مہینہ ہے، اس کے آخری دنوں میں پیش آیا، جس کے حالات 4 احادیث میں بیان فرمائے گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق سے واپس لوٹے تو آپ نے ہتھیار اتار دیے اور غسل فرما لیا۔ فوراً ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور ان کا سر گرد و غبار سے اٹا ہوا تھا یعنی بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے عرض کی کہ آپ نے ہتھیار اتار دیے، حالانکہ میں نے ابھی نہیں اتارے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب کدھر کا ارادہ ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، ادھر کا، اور بنی قریظہ کی طرف اشارہ کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ہی بنی قریظہ کی طرف تشریف لے گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے غزوہ احزاب کے دن ارشاد فرمایا، کوئی عصر کی نماز نہ پڑھے مگر بنی قریظہ میں جا کر۔ چنانچہ بعض حضرات کو راستے میں عصر کا وقت ہو گیا، مگر وہ کہنے لگے کہ ہم منزل مقصود پر پہنچ کر ہی نماز پڑھیں گے، اور بعض حضرات نے راستے میں ہی نماز پڑھ لی اور فرمایا کہ ہمیں نماز پڑھنے سے تو منع نہیں کیا گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس صورتحال کا ذکر کیا گیا تو آپ نے کسی بھی گروہ یعنی فریق پر ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں کہ بنی قریظہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو منصف یعنی قاضی اور فیصلہ کرنے والے پر راضی ہو گئے کہ جو فیصلہ کریں گے یہ ہمیں منظور ہے۔ پھر یہ قلعے سے نیچے آئے
کیونکہ فریقین نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو منصف یعنی فیصلہ کرنے والا تسلیم کر لیا تھا، اور آپ نے یہ فیصلہ فرمایا اور یہ کہا کہ ان کے جو مرد لڑنے کے قابل ہیں انہیں قتل کر دیا جائے، ان کی عورتوں اور بچوں کو لونڈی یعنی غلام بنا لیا جائے، اور ان کے مال کو مسلمانوں پر تقسیم کر دیا جائے۔ اس فیصلے کے بعد مدینہ منورہ کے بازار میں خندق کھودی گئی۔ اسلام کے ان بدترین دشمنوں کو جو تقریباً 6 یا 700 تھے، ان کی گردنیں کاٹ کر خندق میں ڈال دیے گئے، جن میں ان کا سردار حی بن اخطب اور بنو قریظہ کا سردار کعب بن اسد یہ بھی ہلاک ہونے والوں میں شامل تھے۔ اس آیت میں مفسرین نے یہ استدلال کیا یعنی یہ تعلیم دی گئی کہ مجتہد یعنی ایکسپرٹ اوپینین دینے والا جو اسلام یعنی اسلامی علم رکھنے والا، تو اگر مجتہد جو ہے جو دو مختلف رائے دے دیں، دو علماء مختلف ایکسپرٹ اوپینین دے دیں اور دونوں ایک دوسرے سے نہ ملتی ہوں تو دونوں کو ملامت نہیں کیا جا سکتا، یہاں گناہ کا پہلو نہیں نکلتا، اور ان دونوں کے علم کی اور رائے کی قدر کی جائے گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔